Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Chief Guest, respected Mufti Sahab, teachers and students. I am Muhiuddin and I would like to welcome you all. How blissful this morning is, where we are gathered to celebrate our Republic Day at Al Jamiatul Islamiyah Munawwarul Ulum. After uncountable sacrifices of our freedom fighters, we got independence on 15th August 1947, and because of it only, we are gathered and speak freely today. We owe a great thanks to all of them. I salute all those freedom fighters and happy Republic Day. Let us march first begin. I like to invite Muhammad Syed Bilal Saab for flag hosting. I like to invite Maulana Syed Bilal Saab for flag hosting. जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविण उच्चल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल सिसरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ हासि समाहे दाहे तब जय गाता जनगण मंगल विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I would like to invite Mufti Abu Bakr Siddiq Saab to say a few words. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया के इस मौके पर हम तमाम
طلباء اکرام، اساتذہ اکرام اور یہاں کے تمام ذمہ دار حضرات آنے والے تمام مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اور ہمارے زیر ٹکور کی جمعیت العلماء کے تمام افراد اس وقت اسٹیج کے رونق بنی ہوئی ہیں۔ ہم مدرسے کی جانب سے آپ سبھی علماء اکرام کا فرداً استقبال کرتے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ In today's program, we remember our great heroes who have written our constitution, one of the biggest constitution in the world. After the amendment of the constitution and we became Republic of India on the 26th January 1950. First of all, I invite Muhammad Farhan and Muhammad Maz to recite the national song Sare Jahan Se Acha. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جس کے دم سے رش کے جنا ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ وہ ہے یاد رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے یاد رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔
مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستا ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستا ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستا ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستا ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستا ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستا ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ Thank you, Muhammad Farhan and Muhammad Maaz, for your beautiful and melodious song. Next, I would like to invite Muhammad Arhan for speech on Republic Day. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدر محترم و معزز علماء اکرام و مہمانان خصوصی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے جمہوری ملک ہونے کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، قانون کی آواز ہے یوم جمہوریہ۔ 26 جنوری کا دن ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا دن ہمیں ان بزرگوں اور عظیم رہنماؤں کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے جنہوں نے آزادی اور جمہوریت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا، لیکن قانونی اعتبار سے ہمارا ملک انگریزوں کے ماتحت تھا۔ اس وقت انگریزی دستور العمل ہمارے ملک میں نافذ تھا۔ ہمارے ملک کے رہنماؤں نے ہندوستان کا آئین بنانے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اس کمیٹی کے سربراہ تھے۔ اس کمیٹی نے ملک کے لیے ایک آئین تیار کیا۔ یہ آئین 26 جنوری 1950 کو ملک میں نافذ کیا گیا۔ محترم بزرگوں، 26 جنوری 1950 کو آزاد ہندوستان کے آئین کا نفاذ عمل میں آیا۔ 26 جنوری کو جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ 26 جنوری کے دن دستور کا آغاز ہوا۔ 26 جنوری در حقیقت قانون کی تعبیر کا دن ہے۔ 26 جنوری کے دن سے یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا۔ 26 جنوری سے ہر شہری کو اس کے خیال رائے دینے کا پورا اختیار دیا گیا۔
محترم سامعین، دستور ہند میں ہمارے ملک کو ایک سیکولر اسٹیٹ کہا گیا، یعنی یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا اور تمام مذاہب کا احترام ضروری ہوگا، اور مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، اور ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر کسی کو شہریت کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ ہر ہندوستانی شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہے، ہر شہری کو آزادی رائے، آزادی خیال اور آزادی مذہب کا اختیار حاصل ہے۔ اسی لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ایک مشترکہ بڑی خوبصورت گنگا جمنا تہذیب کو فروغ دے رہے تھے اور ملک ترقی کر رہا تھا۔ لیکن وطن عزیز کو نہ جانے کس کی نظر بد لگ گئی کہ ہر طرف بدامنی اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں قومی یکجہتی راز نہیں آتے اور ہندو مسلم اتحاد کو پارہ کر دینا چاہتے ہیں اور گنگا جمنا تہذیب کو تار تار کر دینا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے، جمہوریت کے بقا کے لیے اور آئین کے تحفظ کے لیے ہمیں متحد ہو کر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ ایک بار پھر ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ علامہ اقبال کی شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہماری نہیں۔ Thank you, Muhammad Arhan, for your excellent speech. Now I would like to invite Muhammad Hafiz to spread a light on the importance of Republic Day in Kannada. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಊರಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 74ನೆಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಜನವರಿ 26ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನವಿದು. ಈ ದಿನವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ನೆಚ್ಚಿದ ದಿನ. ಭಾರತವನ್ನು 200 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಜನವರಿ 26ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು 26 ಜನವರಿ 1950ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಿನಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹಾಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. Thank you, Muhammad Hafiz, for your inspirational speech. Next, I would like to invite Hafiz Muhammad Ismail to recite a nazam on the country. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تو سلامت رہے باغبان چمن، تو سلامت رہے میرے پیارے وطن، تو سلامت رہے باغبان چمن، تو سلامت رہے.
میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے۔ رب کے پیاروں کا ہے ایک حسین صاحبہ، بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شاد ماں، رب کے پیاروں کا ہے ایک حسین صاحبہ، بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شاد ماں، اے بہار چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے۔ سندھ پنجاب ہے رفعتوں کے نشان، اور بولان و خیبر بھی ہے کہکشاں، سندھ پنجاب ہے رفعتوں کے نشان، اور بولان و خیبر بھی ہے کہکشاں، تحفہ ذوالمنن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے۔ سبز پرچم صدا تم اٹھائے رہو، گر نہ پائے کبھی اس کو تھامے رہو، سبز پرچم صدا تم اٹھائے رہو، گر نہ پائے کبھی اس کو تھامے رہو، ذی وقار وطن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے۔ علم کی روشنی ہر جگہ ہم کریں، علم کی روشنی ہر جگہ ہم کریں، اس کے تعمیر کا یوں صدا دم بھرے، علم کی روشنی ہر جگہ ہم کریں، اس کے تعمیر کا یوں صدا دم بھرے، رونق علم و فن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے۔ اے وطن تیری خاطر ہے عزت ملی، راحت جاں ملی اور محبت ملی، اے وطن تیری خاطر ہے عزت ملی، راحت جاں ملی اور محبت ملی، سایہ جان و تن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو
سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thank you, Muhammad Hafiz, Muhammad Ismail, for your delightful nazam. Now I would like to invite Muhammad Bilal to give speech on the celebration of Republic Day. Good morning to all my respected teachers, guardians, and dear friends. First of all, I'd like to thank you for giving us a great opportunity to speak on Republic Day. India is a self-governing country since 15 August 1947. India got independence from British rule on 15 August 1947, which we celebrate Independence Day. However, since 15 August 1947, since 26 January 1950, we celebrate Republic Day. India got independent. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. So we celebrate this day as Republic Day. Every year in this year, we celebrating 74th Republic Day of India. India is a democratic country which has no king or queen to rule here. Although the people also are rulers, every citizen living in this country are the equal rights. No one can become chief minister or prime minister without our vote. Every citizen living in this country are the same equal rights. No one can become chief minister or prime minister in our vote. Our leader should have enough skill to think in favor of his country. Our leader should have enough skill to think in favor of his country. Thank you, Muhammad Bilal, for your speech. Now I would like to invite Syed Muhammad and Muhammad Qubaib for quiz program on India. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Let's begin quiz. What is the national animal of the India? Tiger, What is the national bird of the India? peacock, What is the national flower of the India? lotus, What is the national game of the India? hockey, What is the national fruit of the India? mango, What is the national river of the India? river Ganga, What is the national anthem of the India? Jana Gana Mana, What is the national emblem of the India? lion capital of Ashoka, What is the national heritage animal of the India? elephant, What is the national aquatic animal of the India? river dolphin. What is the national flag of India? Tiranga. What is the national song of India? Vande Mataram. What is the national currency of India? Rupee. What is the national tree of India? Banyan tree. What is the national sentence of India? Satyameva Jayate. What is the national festival of India? Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti. Who is the father of nation in India? Mahatma Gandhi. What is capital city in India? Delhi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you, Syed Muhammad and Muhammad Qibab for your brilliant quiz. Now I would like to invite Hafiz Muhammad Abdul Aziz to recite a patriotic song. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے. بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے. میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے. میرا دل ہے میری جاں ہے میری آنکھوں کا تارا ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں. ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں. ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، وہاں اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں. مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جان سے پیارا ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ میں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ میں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی. جہاں پہ پاؤں رکھتے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی، ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی. ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں. میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں. مٹا دوں ٹولیاں دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں. منور جامعہ کے سارے بچوں کا یہ نعرہ ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. السلام علیکم. Thank you, Muhammad Abdul Aziz, for your beautiful nazam. Next, I would like to invite Muhammad Ayan to express the importance of Republic Day in Canada. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಸನಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಸನಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೇ, ಶುಭೋದಯ ಹಾಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುವೆನು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂದಿದ್ದು 1950ರ ಜನವರಿ 26ರಂದು. ಈ ದಿನವನ್ನು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬಲ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬಲ ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುವೆನು. ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬಲ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ. Thank you, Muhammad Ayan, for your motivational Kannada speech. Next, I would like to invite Muhammad Saad to recite a nazam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنا حسین دلکش، کتنا حسین دلکش، دیکھو وطن ہمارا، جہاں سے عزیز تر ہے ہم کو وطن ہمارا. کتنا حسین دلکش، دیکھو وطن ہمارا، جہاں سے عزیز تر ہے ہم کو وطن ہمارا. ہم باغباں ہیں اس کے، ہم باغباں ہیں اس کے، یہ گلستہ ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. خاک وطن کی خوشبو دل میں بسی ہوئی ہے، پلکوں پہ اس کی پیاری صورت سجی ہوئی ہے. خاک وطن کی خوشبو دل میں بسی ہوئی ہے، پلکوں پہ اس کی پیاری صورت سجی ہوئی ہے. یہ ہے ہمارا مدفن، یہ ہے ہمارا مدفن، یہ ہے مکان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. کتنا حسین دلکش، دیکھو وطن ہمارا، جہاں سے عزیز تر ہے ہم کو وطن ہمارا. خوابوں میں بھی وطن کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، رشتہ کبھی بھی اس سے ہم توڑتے نہیں ہیں. خوابوں میں بھی وطن کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، رشتہ کبھی بھی اس سے ہم توڑتے نہیں ہیں. قربان اس پہ تن من،
قربان اس پہ تن من، یہ ہے جہاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، کتنا حسین دلکش دیکھو وطن ہمارا، جہاں سے عزیز تر ہے ہم کو وطن ہمارا، ایثار کا وفا کا رشتہ ہے اس وطن سے، ایثار کا وفا کا رشتہ ہے اس وطن سے، دھڑکن میں انسیت کا جذبہ ہے اس وطن سے، ایثار کا وفا کا رشتہ ہے اس وطن سے، دھڑکن میں انسیت کا جذبہ ہے اس وطن سے، جائے بھلا کہاں جب، جائے بھلا کہاں جب، دل ہے جہاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، کتنا حسین دلکش دیکھو وطن ہمارا، جہاں سے عزیز تر ہے ہم کو وطن ہمارا، ہم کو وطن ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you, Muhammad Saad, for your beautiful nazam. Now I invite Muhammad Ayman and Muhammad Rihan for the quiz on Republic Day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Let's begin quiz. Who is the current Prime Minister of India? Mr. Narendra Modi, Who is the first citizen of India? President of India. What is the another name of India? Bharat, Hindustan. Who is the second citizen of India? President of India. Who is the third citizen of India? Prime Minister. In our India, which is biggest state? Rajasthan. Which is the smallest state in our India? Goa. When we celebrate Independence Day? 15 August. Who is the first woman Prime Minister of India? Indira Gandhi. When we celebrate our India Republic Day, On 26 January, who is the composer of India national song? Bankim Chandra Chaturji. How many spokes in national flag of India? There are 24 spokes. Who is the first Chief Justice of India? Fatima Bibi. How many months in every single year? 12 months. How many days in every single week? 7 days. Who is the fastest animal on the land? The cheetah. Who is the composed Indian national anthem? Which is the highest mountain in India? Kanchenjunga. Who built Red Fort in Delhi? Shah Jahan. Who composed Indian national anthem? Rabindranath Tagore. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Muhammad Ayman and Muhammad Rihan, for your brilliant quiz. Now I would like to invite Muhammad Khalid to give a speech on Republic Day.
Assalamu alaikum for everyone and good morning to all. Now I am going to tell some words about Republic Day. We all have gathered here to celebrate Republic Day, 74th Republic Day of our nation. It is a great auspicious occasion for all of us. We should congratulate each other and pray for God to development and prosperity of our nation. We are celebrating Republic Day in India on 26 January every year because we got Republic. All people has right to choose their representative political leader. We are celebrating continuously Republic Day in India on 26 January every year because the Constitution come in force on this day on 1950. Our great freedom fighter fought a lot to Republic and they they sacrifice their life so that the future generation do not have to struggle. They take the country forward. Republic means the supreme power of people living in the country and all the people has rights to choose their representative political leader and the people choose their leaders as prime minister. Our great India is republic country where the people choose their political leaders as prime minister. Dr. Rajendra Prasad was the first president of India. Since republic, our India developed a lot where the country counted in among the most powerful countries in the world. We should take a pledge to solve our country problems in society and I'm going to end my speech with these words. Thank you so much and assalamu alaikum. Thank you, Muhammad Khalid, for your excellent speech. Now I invite Syed Muhammad and Muhammad Simal for next quiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Let's begin quiz. Who is the first Prime Minister of India? Jawaharlal Nehru. Whose birthday is celebrated as Children's Day? Jawaharlal Nehru. When India got independence from British? 15th August 1947. Which is the capital of India? New Delhi. When was India declared Republic? 26 January 1950. Who is President of India? Drupadi Murmu. Which is your country? India. Which is your state? Karnataka. How many gun salute given to Indian President on Republic Day? 21. Who designed national flag of India? Bengali Venkatya. Who is known as father of Indian Constitution? Dr. B.R. Ambedkar. Indian Constitution was prepared in how many days? 2 years, 11 months, 18 days. Where did Republic Day parade starts from? Rashtrapati Bhavan. How many articles and schedules are there in Indian Constitution? 395 articles and 8 schedules. How many colors Indian national flag have? 3. Who is known as Iron Man of India? Sardar Vallabhbhai Patel. Freedom fighter who died in jail due to hunger strike? Jatindranath Das. Who wrote the book Discovery of India? Jawaharlal Nehru. Who is known as Revolution of India? Bal Gangadhar Tilak. Who is Missile Man of India? APJ Abdul Kalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Syed Muhammad and Muhammad Simal, for your thought-provoking quiz. Finally, I would like to invite Hafiz Muhammad Usman to recite a poetic nazam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے، ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے۔ جب انگریزوں نے اپنے ملک کو ناشاد کروایا، ہماری ماں بہنوں پر ستم داد برسایا، سبھی بہنوں نے دے کر بھائی پھر آباد کروایا، لہو بیٹوں کا دے کر ماں نے آزاد کروایا، سبھی کا جس پہ ہے بلیدان ہمارا دیش بھارت ہے، ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے، ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے۔ کروڑوں میں محبان وطن ایسے نظر آئے، زمین قرض مانگا تو کٹا کر اپنا سر آئے، سبھی میدان میں گھس کر کاٹ کے دشمن کا سر لائے، سبھی زخمی بدن لے کر لہو سے تر بتر آئے، بچایا جس کو دے کر جان ہمارا دیش بھارت ہے، ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے، ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے۔ شہیدوں کے لہو کا دام ہم گھٹنے نہیں دیں گے، کبھی بھی خود کو راہ حق سے ہم ہٹنے نہیں دیں گے، کبھی تہذیب کے رشتوں کو ہم کٹنے نہیں دیں گے، کسی صورت وطن کو پھر سے ہم بٹنے نہیں دیں گے، ہے جس کی ایکتا پہچان ہمارا دیش بھارت ہے، ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے، ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے، ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے۔ السلام علیکم۔ Thank you, Muhammad Usman, for your mind-blowing nazam. Now I would like to invite my teacher, Khari Mafasa sir, to recite a nazam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے دل سے کہا دھڑکنوں پر لکھا،
ہم نے دل سے کہا دھڑکنوں پر لکھا آئی لو انڈیا آئی لو انڈیا ہم نے دل سے کہا دھڑکنوں پر لکھا آئی لو انڈیا آئی لو انڈیا ہم مسلمان ہیں ملک کی شان ہے ہم مسلمان ہیں ملک کی شان ہے ہم مسلمان ہیں ملک کی شان ہے پیارے بھارت پہ ہم دل سے قربان ہیں قوم کے بچے بچے کو کہتے سنا آئی لو انڈیا آئی لو انڈیا ملک سے ہم عداوت بھی کرتے ہیں ملک سے ہم عداوت بھی کرتے نہیں دشمنوں کی حمایت بھی کرتے نہیں نفرتوں کو بھلا کر سبق یہ پڑھا آئی لو انڈیا آئی لو انڈیا ہم نے دل سے کہا دھڑکنوں پر لکھا آئی لو انڈیا آئی لو انڈیا اپنا دل اپنا ارمان بھی دے دیا اپنا دل اپنا ارمان بھی دے دیا جب ضرورت پڑی جان بھی دے دیا جب ضرورت پڑی جان بھی دے دیا ملک پر جان دیتے ہوئے یہ کہا آئی لو انڈیا آئی لو انڈیا آئی لو انڈیا آئی لو انڈیا ہم ہی صدیوں سے بھارت کی پہچان ہے ہم ہی صدیوں سے بھارت کی پہچان ہے آج حیرت ہے کیوں ہم ہی انجان ہیں آج حیرت ہے کیوں ہم ہی انجان ہیں پھر بھی لب پر ہمارے یہی ہے صدا آئی لو انڈیا آئی لو انڈیا ہم نے دل سے کہا دھڑکنوں پر لکھا آئی لو انڈیا آئی لو انڈیا ہم پہ الزام دھرنے سے کیا فائدہ ہم پہ الزام دھرنے سے کیا فائدہ ہم تو بھارت سے کرتے ہیں شاکر صدا ہم تو بھارت سے کرتے ہیں شاکر صدا دل پہ ہے یہ لکھا آؤ دیکھو ذرا آئی لو انڈیا آئی لو انڈیا دل پہ ہے یہ لکھا آؤ دیکھو ذرا آئی لو انڈیا آئی لو انڈیا ہم نے دل سے کہا دھڑکنوں پر لکھا ہم نے دل سے کہا دھڑکنوں پر لکھا آئی لو انڈیا آئی لو انڈیا السلام علیکم. I
I like to end this program with few words. ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिल में खलेश है, निकालो इसे, ना इसका ना उसका, ना तेरा ना मेरा, ये वतन है हम सभी का, बचा लो इसे. Once again, Happy Republic Day. Thank you one and all for the successful Republic Day in Al Rayyan Masjid. I like to call Khari Sayyid Asghar Ali sir for vote of thanks. मैं इंशाल्लाह हज़रत मौलाना शबीर अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आए चल में इज़हार ख्याल फरमाए और बच्चों की हिम्मत अफजाई और हमारे उलमाए किराम जो तशरीफ़ लाए हैं इनके दरमियान चल आप खिताब फरमाएँ इंशाल्लाह. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا دن یوم جمہوریہ کے نام سے مشہور ہے. ہمارے ملک کے اندر 2 دن تہوار کے طور پر، عید کے طور پر، خوشی کے طور پر منائے جاتے ہیں. ایک 15 اگست، 15 اگست کو یوم آزادی جسے کہتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے، جس دن ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا. دوسرا 26 جنوری، 26 جنوری، جسے ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ کے نام سے ہم مناتے ہیں اور منانا بھی چاہیے. آج کے دن کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہی کا وہ دن تھا، 26 تاریخ جنوری کا مہینہ تھا، 1950 عیسوی تھی، جب ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، دستور ہند، آئین ہند نافذ العمل ہوا. مطلب یہ کہ اس سے پہلے ہمارے ملک میں انگریزوں نے ایک وقت اعلان کیا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکومت انگریز کی، قانون انگریز کا ہوگا. تو انہوں نے جب اعلان کیا تھا، ان انگریزوں سے جب ملک آزاد ہوا، تو اس دن گویا ہم ہندوستانیوں نے، باشندگان بھارت نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد سے ہمارے ملک میں ہم لوگوں پر ہمارا بنایا ہوا قانون نافذ ہوگا. تو یہ یوم جمہوریہ کا یہ جو دن منایا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اب یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، دستور ہند، آئین ہند اصل ہے کیا چیز؟ جیسا کہ بہت سارے بچوں نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں کنڑا میں، انگریزی میں، اردو میں، بیانات کے اندر، تقریروں کے اندر بتایا کہ ہمارے ملک کا ایک قانون بنایا گیا، جو ایک بہت بڑی کتاب ہے، بک ہے، جس کے اندر آرٹیکلز ہیں، دفعات ہیں، قوانین ہیں، جس کے جزئیات ہیں، کلیات ہیں، اور جس کا ایک مقدمہ ہے، جس کے اندر بہت ساری جزئیات پر، کلیات پر بڑی بحثیں ہوئیں. جیسا کہ کہا جاتا ہے 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے اس کانسٹیٹیوشن کو تیار کرنے میں اور مکمل کرنے میں. اتنا لمبا عرصہ لگا. اور اچھا، اس کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کمیٹی کے صدر اور ذمہ دار بابا صاحب بھیم راؤ ڈاکٹر امبیڈکر، جن کو ذمہ داری دی گئی. اور ان کی کمیٹی کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب لوگ شامل تھے. ہمارے علماء کرام نے بھی اس کے اندر نمائندگی کی، اور مل کر ایک ایک جز لکھنے سے پہلے اس کے اوپر بہت ساری بحثیں ہوئیں، تقریریں ہوئیں، مباحثے ہوئے، تب جا کر اسے فائنل ٹچ دیا گیا. ہمارے علماء کرام میں سے اس کانسٹیٹیوشن بنانے کے اندر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی اور حضرت مولانا حسرت موہانی رحمہم اللہ خاص کر قابل ذکر ہیں. میرے بھائیوں اور عزیز طلبہ، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
یہ جو ذمہ داری کی حیثیت سے جن کو ذمہ دار بنایا گیا ڈاکٹر صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کو، ان کو پڑھنے کے زمانے میں، زمانے طالب علمی میں، جب یہ درسگاہوں میں جاتے، اسکول میں جاتے تو یہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ پڑھنے والے طلبہ پیچھے ہٹ جاتے، اٹھ جاتے، دور چلے جاتے، ان کو اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا، پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، یہ کہہ کر کہ تم اچھوت ہو، تم نچلی ذات کے ہو۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر امبیڈکر جو ہیں، یہ چمار ذات سے بلانگ کرتے تھے، تو جسے ہمارے ملک کے اندر نچلی ذات کہا جاتا ہے، کم ذات کہا جاتا ہے۔ یہ جب ان کے دل پر بات لگی کہ درسگاہ میں مجھے بیٹھنے نہیں دیا جاتا، میرے ساتھ میرے ساتھی بیٹھتے نہیں، مجھے پڑھنے نہیں دیتے، تو انہوں نے اپنے دل میں ایک بات ٹھان لی، جیسے کہا جاتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ اپنے آپ کو ایسا بڑا بنائے، آدمی اپنے آپ کو اونچا لے جائے، اتنا اونچا لے جائے کہ انہوں نے اس کو ٹھان لیا کہ مجھے یہ درسگاہ میں بیٹھنے نہیں دیتے، مجھے پڑھنے نہیں دیتے، اور مجھے اس لوٹے سے پینے نہیں دیتے، اس جگہ سے پانی لینے نہیں دیتے جہاں دوسرے بچے پیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دل میں بات ٹھان لی اور ایجوکیشن لائن میں اتنے آگے بڑھے، اتنی ترقی کی اور اپنے آپ کو اتنا بلند کیا کہ اپنے ملک کا دستور اور قانون جب بنانے کا نمبر آیا تو اس ملک کے بڑے بڑے لوگوں نے، ذمہ داروں نے ان کو اس کمیٹی کا صدر بنا ڈالا، جبکہ ان کو پڑھنے کے زمانے میں اپنے ساتھ بٹھانا تک پسند نہیں تھا، اپنی اسکولوں میں، اپنے درسگاہوں میں ان کو اجازت نہیں دی جاتی تھی، ان کے ہاتھ لگائے ہوئی چیزوں کو لوگ چھوتے نہیں تھے، اچھوت جو تھے۔ آج وہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن لکھنے والا شلپی بن گیا اور ایسا نام چمکا دیا، ایسا قانون بنا دیا کہ آج ہمارے سارے پورے ملک کے اندر کوئی بھی آدمی اس کانسٹیٹیوشن سے آگے نہیں ہوتا، چاہے یہاں کا صدر جمہوریہ ہو، یہاں کا پریزیڈنٹ آف انڈیا ہو، کوئی بھی آدمی کانسٹیٹیوشن کے سامنے چھوٹا ہو جاتا ہے کہ سب سے آگے ہمارا یہ کانسٹیٹیوشن یا ہمارا آئین ہند اور ہمارا یہ قانون ہے۔ افسوس کی بات ہے آج ہمارے بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے۔ بعض اناڑی قسم کے علماء کو ڈیبیٹس کے اندر بلایا جاتا ہے، کچھ ٹی وی اینکرز، دلال میڈیا والے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو علماء کی شکل میں ہوتے ہیں، علماء کی بھیس میں ہوتے ہیں۔ ایک حساس مدعا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک نازک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے بہت سارے ویڈیوز ہمارے سامنے آئے کہ ٹی وی اینکرز، دلال میڈیا ایسے نام نہاد علماء کو اپنے سامنے لاتی ہیں اور بھرے عام مجمع عام کے سامنے ایک سوال داغتی ہیں جو سوال ہی غلط ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ تم مسلمان ہو تو تم بتاؤ تمہیں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا مقدم ہے یا تمہارا قرآن مقدم ہے؟ تمہیں قرآن پسند ہے یا ہمارے ملک کا قانون پسند ہے؟ یا اناڑی قسم کے لوگ، انہیں جانا نہیں چاہیے، جب جاتے ہیں تو جواب صحیح دینا چاہیے، وہاں اینکر کو پکڑنا چاہیے کہ یہ تیرا سوال غلط ہے۔ سوال یہ نہیں کیا جاتا کہ کانسٹیٹیوشن مقدم ہے یا قرآن مقدم ہے۔ یا اناڑی لوگ فٹ سے جواب دیتے ہیں، بہت بڑا اپنے دین کا ثبوت دیتے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے وکالت کرتے ہیں اور ساری مسلمان برادری کو داغدار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں قرآن پسند ہے۔ ایک حساس مسئلہ بتا رہا ہوں میں، کیا جواب دیں؟ اگر ہم قرآن کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو کانسٹیٹیوشن پسند نہیں، ہمارا قانون پسند نہیں، یہ ملک کے غدار ہیں، ان کو ہمارا قانون سے آگے ان کا قرآن ہے۔ اور اگر ہم کانسٹیٹیوشن ہمیں پسند ہے کہتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان، ہمارا دین ہمارا اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کیا کہیں۔ تو اس پوچھنے والے سے کہو کہ سوال بدل دے، سوال ایسے نہیں کیا جاتا، یہ غلط سوال ہے اور غلط سوال کے جواب میں جو دیا جائے گا وہ جواب بھی غلط ہی کہلائے گا۔ کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں تو ان سے الٹا سوال کیا جائے۔ بعض مرتبہ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، بعض سوالوں کا جواب سوال ہوتا ہے۔ ان سوال کرنے والوں سے یہ پوچھا جائے، یہ تمہارا سوال ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے تمہیں اپنی دو آنکھوں میں سے رائٹ پسند ہے کہ لیفٹ پسند ہے، تمہارے دو ہاتھوں میں سے
رائٹ ہینڈ پسند ہے یا لیفٹ ہینڈ پسند ہے؟ تمہارے دو لیگز ہیں، ان میں سے رائٹ لیگ پسند ہے یا لیفٹ لیگ پسند ہے؟ اب کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کہے گا رائٹ پسند یا لیفٹ پسند۔ اگر یہ سوال تمہارا صحیح ہوتا، جواب صحیح دیا جاتا، یا سوال غلط ہے۔ اگر تم مغایرت ہوتی، دو چیزوں میں تبدیلی ہوتی، مغایرت میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہوتا، کانسٹیٹیوشن ہمارے قرآن کے خلاف ہوتا، تو یہ سوال کر سکتے تھے۔ ہمارے علماء نے اس کانسٹیٹیوشن کو بنانے سے پہلے ایک ایک جزئیے پر بحث کیا، ایک ایک پر بڑا غور و فکر کیا، تب جا کے اسے آخری شکل دی اور کہا یہ ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے، ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے، اس کا کوئی آرٹیکل، اس کا کوئی دفعہ ہمارے مذہب سے ٹکراتا نہیں ہے، لہذا ہم نے بصر و چشم اس آرٹیکل کو اور اس کانسٹیٹیوشن کو قبول کیا اور پسند کیا ہے۔ اگر کوئی سوال ایسا کرتا کہ تمہیں تمہاری ماں اور تمہاری خالہ ان میں سے کون پسند ہے، تو جواب جو دیا جائے گا صحیح ہوگا۔ اگر کہیں تمہارے باپ اور چچا میں سے کون زیادہ پسند ہے، سوال صحیح ہوگا۔ اگر کہیں ماں اور باپ میں کون پسند ہے، تو کہیں گے نالائق، احمق اور بے وقوف ہے تو، ہم دونوں سے پیدا ہوئے ہیں تو ماں اور باپ دونوں پسند ہیں، ہماری دونوں آنکھیں ایک ساتھ پسند ہیں، ہمارے دونوں ہاتھ ایک ساتھ پسند ہیں، دونوں پیر ایک ساتھ پسند ہیں، تو ٹھیک اسی طریقے سے ہمارا کانسٹیٹیوشن اور ہمارا قرآن دونوں ایک ساتھ پسند ہیں۔ یہ دلیل کے ساتھ ہمارے مولانا کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہ نے تھوڑی دیر پہلے خطاب کے اندر بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارے نبی، ہماری شریعت ہمارے ملک سے بغاوت نہیں سکھاتی، ہمارے قانون کے خلاف چلنے کی اجازت نہیں دیتا ہمارا قرآن۔ ہمارے نبی نے جب مکے سے ہجرت کی، مدینہ منورہ کا سفر تھا، تو جاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو تھے، مکے کو بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، ہمیشہ یہیں رہتا۔ تو یہ کیا اپنے وطن کی محبت نہیں؟ ہو سکتا کوئی آدمی اس پر سوال کرے، ارے خانہ کعبہ میں وہاں پر خانہ کعبہ ہے، مکے میں تمہارا قبلہ ہے، اس لیے تم تو پسند کرو گے ہی، چلو آگے چلتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہجرت کی، مدینہ منورہ گئے، اگر خانہ کعبہ کی وجہ سے، قبلے کی وجہ سے مکے سے محبت ہوتی تو بتاؤ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے بعد صرف 8 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ سن 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں مکہ مکرمہ پھر فتح ہوا اور ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، غزوہ حنین پیش آیا اور وہاں پر آپ نے بہت سارا مال غنیمت صحابہ کرام میں تقسیم کیا، اور اس وقت میں مؤلفۃ القلوب اور بہت سارے نئے مسلمان جو مکے والے تھے، ان کو آپ نے خوب داد و دہش کی، خوب آپ نے مال غنیمت لٹایا۔ تو انصار صحابہ، مدینے والے صحابہ میں تھوڑی سی رنجش آئی، تھوڑا سا دلوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوا اور وہ کہنے لگے، لو بھائی نبی کا اب شہر فتح ہو گیا ہے تو اب اپنوں کی طرفداری کر رہے ہیں، اپنوں کو بانٹ رہے ہیں اور آقا اب اپنے شہر میں رہ جائیں گے۔ تو آقا نے انصار کو بلایا اور سب کے سامنے کہا، یہ بات تم نے کیسے سوچ لی؟ میں نے ان لوگوں کو مال دیا، یہ مویشی لے کر جائیں گے، جانور لے کر جائیں گے، اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں گے، اے انصار تم خوش نصیب ہو، تم جاتے ہوئے اپنے نبی کو ساتھ لے کے جانا۔ اگر قبلے کی وجہ سے مکہ نبی کو پسند تھا تو فتح مکہ کے بعد آقا مکے میں قیام فرماتے، لیکن آپ نے فرمایا میرا جینا مدینے میں ہوگا، میرا مرنا مدینے میں ہوگا، میری قبر مدینے میں ہوگی، اور انصار جس راستے سے جائیں گے میں اس راستے سے جانا پسند کروں گا۔ تو کیا یہ حب الوطنی نہیں تھی؟ اگر قبلے کی وجہ سے مکہ کو پسند کیا گیا ہوتا تو فتح مکہ کے بعد آقا مکہ واپس آ جاتے، لیکن فرمایا نہیں، جو شہر ہمیں ٹھکانہ دے گا، جو شہر ہمیں امن دے گا، جس وطن کے اندر ہم رہیں گے اس جگہ اپنی جان لٹا دیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہمیں کہتا ہے، یہ ہمارے نبی ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو کس غدار نے تمہیں بتایا کہ قرآن کانسٹیٹیوشن کے خلاف جانے کو کہتا ہے؟ یہ سوال غلط ہے کہ تمہارا قرآن پسند یا کانسٹیٹیوشن پسند۔ ہم تو کہتے دونوں ویسے پسند جیسے دونوں آنکھیں پسند، دونوں ویسے پسند جیسے ماں باپ پسند، وہ دونوں ویسے پسند جیسے دونوں ہاتھ پسند، دونوں ویسے پسند جیسے دونوں پیر پسند۔ تو ہم ایک چیز میں فرق نہیں کرتے، ہمارے مذہب نے کبھی اس کے اندر مغایرت نہیں رکھی ہے۔ کانسٹیٹیوشن ہمارا وہی کہتا ہے جو ہمارا قرآن کہتا ہے۔ یہاں ہمیں برابری کی اجازت دی گئی، یہاں ہمیں بنیادی حقوق دیے گئے کہ اس ملک کے اندر رہنے والا ہر فرد سب برابر ہیں، کسی کی ذات، کسی کے مذہب،
किसी की कौम, किसी के धर्म की वजह से कोई ऊंच नीच नहीं होगी, इसके अंदर कोई फर्क नहीं किया जाएगा। यहाँ सब बराबर हैं, हर बंदा अपने दीन पर आजादी के साथ चल सकता है। आजादी राय का यहाँ पर हक दिया गया, और सबसे बड़ा यहाँ पर जो बुनियादी हक हमें दिया गया, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, जिनको शिद्दत से इसका एहसास था कि यहाँ तालीम के मैदान में पीछे ढकेला जा रहा है, तो यहाँ सबके लिए बात रखी कि हर आदमी, हर बच्चा, इस मुल्क का पैदा होने वाला हर नागरिक इसका हक रखता है। राइट ऑफ एजुकेशन का हक दिया गया कि बराबर तालीम हासिल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम तालीम के मैदान में आगे बढ़ें। दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, कुरान और हदीस की तालीम, साइंस की तालीम और समाज की तालीम, ये जितनी तालीमें हैं तमाम तालीमात को हासिल करें। आज इसके अंदर तफरीक ना करें। हमें आखिरत संवारने के लिए कुरान और हदीस है, लेकिन हमारी दुनिया बनाने के लिए हमारे दुनियावी तालीमात भी, ये हमारे दीनी तालीम के खिलाफ नहीं है। हाँ, दुनियावी तालीम, हमें दीनी तालीम पर उसे फौकियत ना दें, तरजीह ना दें, लेकिन जरूरत की मिकदार में हासिल करें। हमारे मुल्क के जब सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनाया गया, वजीर तालीम जिसको बनाया गया, वही हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह थे। तो हम उलमा ने तालीम के मैदान में आगे कदम रखा तो वजीर तालीम बन गए इस मुल्क के। आज हमारी जरूरत है कि हम अपनी नस्लों को, अपनी औलाद को ये बात बिठाएं ज़हनों के अंदर कि हर लाइन की तालीम हासिल करें। हमारे मजहब ने रुकावट नहीं डाली है। कुरान की तालीम, हदीस की तालीम के साथ ही साथ साइंस की तालीम हासिल करें। आज हमारे टेक्नोलॉजीज की तालीम हासिल करें, दुनियावी तरक्कियात की तालीम हासिल करें। अल्लाह ताला ने आज बहुत सारी जहनियतों के अंदर वुसअत रखी है और ऐसी सलाहियतों वाले नौजवान पैदा फरमाए हैं। हमारे बच्चों में वो टैलेंट है, वो हुनर है। मैं जायज और नाजायज से हटकर एक बात कहता हूं, मेरे इस बात को आगे की जायज या नाजायज के हद में ना रखें, बल्कि मैं एक सलाहियत, एक टैलेंट, एक हुनर की वजह से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी बिरादरी, हमारी कौम मुसलमानों की अल्लाह ताला ने एक ऐसी बनाई है इस मुल्क के अंदर, अगर इस कौम के बच्चों के हाथ में म्यूजिक अगर थमा दिया गया तो ये आर रहमान के नाम से पूरी दुनिया में अपना नाम चमका दिया। अगर एक्टिंग और इसके अंदर फिल्म साजी का अगर थमा दिया गया तो वो शाहरुख और सलमान के नाम से पूरी दुनिया में डंका बजा गए। मैं ये जायज है नाजायज की बात नहीं करता, टैलेंट और हुनर की बात करता हूं। अगर तबला और सारंग थमा दिया गया तो उस्ताद बिस्मिल के नाम से पूरी दुनिया में अपना डंका चमका दिया और बजा डाला। और यही अगर इसी मुसलमान कौम के हाथ में कलम और कापी थमा दिया गया तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनकर सदर ऑफ इंडिया, हमारे राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, सदर जमहूरिया बनकर सबसे बड़े मीज़ा इल्मियान का खिताब हासिल किया। और अगर इसी कौम के नौनहारों के हाथ में बारूद और गोलियां और धमाकेदार आइटम चीजें थमा दी गई, अगर इनके हाथ में पिस्तौल और असलाह थमा दिया गया तो शहीद अशफाकुल्लाह के खान के नाम से अपना नाम रोशन करके अपने मुल्क को हिफाजत का एक पैगाम देकर चले गए। तो इस मुल्क के कौम के अंदर, हमारे इस मजहब के अंदर ऐसी ऐसी सलाहियतें हैं, ऐसे ऐसे टैलेंट हैं। अगर खुदारा हम इस सलाहियत को कानून की तरफ लाएं, अपने कलम और कापी की तरफ लाएं, किताब की तरफ लाएं, हमारे बच्चों को अगर ये तालीम और एजुकेशन का राइट दिया जाए और इनको आगे बढ़ाया जाए तो कुरान और हदीस की तालीम के साथ ही साथ दुनियावी तालीमात और बेहतरीन अंदाज में अपने मुल्क की फिक्र और अपने मुल्क की खिदमत करने वाले शहरी बनेंगे। आज के इस यौम जमहूरिया के मौके पर मेरी यही एक अपील है, एक दरखास्त है कि आज सबसे बड़ा जो बुनियादी हक हमें दिया गया तालीम को हासिल करने का, आज हमें इसकी कदर नहीं रही। ये बड़ी मुश्किल से मिला है, वरना एक जमाने में सिर्फ ऊंची जात के लोग पढ़ सकते थे, निचली जात के लोगों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। पढ़ना जुर्म था, तालीम हासिल करना जुर्म समझा जाता था। अल्लाह का एहसान है कि आज हमारे लिए दरसगाहें खुली हैं, हमारे लिए इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, हमारे लिए तालीम की राहें बड़ी आसानी से मैसर हैं। खुदारा अपने नौनहालों को आगे बढ़ाएं और आइंदा और मुस्तकबिल के अपने बेहतरीन और जिम्मेदार शहरी की हैसियत से अपनी इन नस्लों को उजागर करने की फिक्र करें। माशाअल्लाह यहाँ बहुत सारे बच्चों ने अंग्रेजी में, कन्नड़ा में और अपनी
قومی زبان کے اندر جو بہترین انداز میں تقریریں پیش کی، ان صلاحیتوں کو ہر بچے کو چاہیے، ضرورت ہے اس وقت کی کہ ان زبانوں کے اندر عبور حاصل کریں اور دوسرے لوگوں کے سامنے کھل کر اپنا معافی ضمیر پیش کریں، انگلش میں پیش کریں، انگریزی میں پیش کریں، کنڑا میں پیش کریں، اگر کوئی آندھرا کا رہنے والا تیلگو میں پیش کرے، تمل ناڈو کا رہنے والا تمل میں پیش کرے، اپنے قومی زبانوں کے اندر عبور حاصل کر کے اپنا معافی ضمیر اور اپنا قرآن اور اپنا دین، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کیا میسج دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے، کھل کر لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس جلسے کو میں مبارکبادی دیتا ہوں اس جلسے کے منتظمین کو کہ ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز میں ان نونہالان طلبہ کو بہترین انداز میں ایک سبق پہنچانے کے لیے ان کی تیاریاں کرائی گئیں اور اتنا بہترین منظم جلسہ کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہاں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اس وقت میں بالکل قلت کی وجہ سے میں اظہار رائے اور یعنی ہمارے ذمہ داروں کو اور ہمیں اساتذہ کرام کو طلباء کو اپنی رائے پیش کرنے کے لیے تاثرات پیش کرنے کے لیے صرف 2 منٹ کا ٹائم ہم نے آپ کو دے رہے ہیں۔ مولانا مطیع اللہ صاحب کی گزارش ہے کہ وہ آئے تو ہمارے لیے کچھ تاثرات پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے اساتذہ کرام کے اور طلباء کے لیے، اور کچھ رائے مشورہ دے سکتے ہیں آپ ہمارے لیے کہ آئندہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک پنڈال ڈالا، سب سے بڑی رائے یہ ہے ایک پنڈال ڈالا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ بھی اچھا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنی ضرورت کی باتیں اور اس ماحول سے متعلق اور اس وقت سے ریلیٹڈ جتنی باتیں تھیں، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے ہمارے سامنے مختصر وقت میں رکھ دی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اس وقت حضرت کی بات سنتے وقت ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہی ہے تو ضروری ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صحت پر اور اسی کے ساتھ ساتھ فٹنس پر بھی ہمارا پورا دھیان ہونا چاہیے اور ہماری توجہ اس پر ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے جہاں تعلیم کی اشد ضرورت ہے وہیں پر اسی کے برابر صحت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج امت کے نوجوانوں میں اور خاص طور سے کم سن لڑکوں میں گندی عادات کی وجہ سے صحت کو کھونے کا ایک عجیب و غریب نشہ چڑھا ہوا ہے۔ نوجوانوں کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اور وقت پر ان کی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اور صحیح وقت پر صحیح گائیڈنس کے نہ ملنے کی وجہ سے یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں 15-16 سال کے ہوتے ہیں، اس وقت ان کی دستگیری اور رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بچے اپنی جوانیوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں اور پھر آئندہ چل کر کسی بھی کام کے لائق نہیں رہتے۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اساتذہ کو اور علماء کو اور ذمہ داروں کو اس بات کا شدید احساس رکھنا چاہیے کہ بچے جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ان کی صحت بھی برقرار رہے اور ان کی جوانیاں بھی برقرار رہے۔ جوانی برقرار رہے گی تو قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور اس ملک کے تحفظ کے لیے یہ بچے قربانیاں دے سکتے ہیں آئندہ چل کر اور مجاہدین کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور ان کی جوانیاں ختم ہو گئیں اور رہنمائی کے بغیر یہ چلتے رہے اور اسی طرح جیسے روش چل رہی ہے اسی طرح چلتے رہے تو ایسے بچوں سے اور ایسے قوم سے اور خاص طور سے نوجوانوں سے کوئی امید لگانا بیکار ہے۔ تو اس وقت ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، میں نے امانتاً علماء کی خدمت میں اور ان کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بزرگان دین نے، علماء نے، عوام نے اور خاص طور سے ہندوستان کی آزادی کے لیے جن ہمارے علماء نے اور عوام نے اپنا خون پسینہ بہا کر اس ملک کو آزاد کروایا،
کم از کم ہمیں دھوپ میں بیٹھ کر پسینہ بہا کر اسے یاد کرنے کی تو توفیق ملی ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں مدرسے کے ذمہ داروں کو، خاص طور سے اس مدرسے کے اساتذہ کو، جنہوں نے ان بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی۔ دھوپ میں بیٹھ کر بھی مزہ آ گیا کہ ایک ایک بچے نے بڑے اچھے انداز میں ہمارے سامنے اپنا اپنا پروگرام پیش کیا۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں تہ دل سے سب کو مبارکباد دیتے ہوئے یوم جمہوریہ کی مبارکباد دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس وقت آئے ہوئے تمام علماء کرام جو ہمارے شہر کے علماء کرام مسجد الریان کے جو بھی پروگرام میں بڑے ذوق و شوق سے شرکت کرتے ہیں، میں تمام علماء کرام کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت دیر تک اپنے بچوں کے پروگرام کو سنا اور سراہا اور ہمت افزائی دی۔ انشاءاللہ ہمارا پروگرام مسلسل یہ طرح سے انوکھے انداز سے پروگرام کرنے کا ارادہ ہے۔ آئندہ سے بچوں کے ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ بچے ہماری انگریزی زبان میں، کنڑ زبان میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں اچھی مہارت حاصل کریں، اور انشاءاللہ اور اس سے بہتری لائی جائے گی۔ ہماری کوشش ہے مفتی ابوبکر صاحب کی، ہماری اور ہمارے مینجمنٹ والوں کی۔ دعا فرمائیں کہ ارادے بلند ہیں، اللہ تعالیٰ دور تک دیر تک لے جائے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے آج کے اس مہمان خصوصی حضرت مولانا سید بلال صاحب مفتاحی دامت برکاتہم، جو محتمم جامعہ اساتذہ البنات جو ہمارے مہمان خصوصی رہے، آج فلاگ ہاسٹنگ انہی کے ہاتھوں سے ہوئی۔ الحمدللہ ہمارے ضلع کا پہلا مدرسہ لڑکیوں کا قیام و طعام کا حضرت کا رہا، اور حضرت نے بڑی قربانیاں دی، اور حضرت نے سب کچھ اپنا پورے ضلع کے مدرسے کے لیے، آپ نے اس مدرسے کو قائم کرنے کے لیے آپ نے دن اور رات محنت کر کے چار لگا دیے۔ الحمدللہ اس کے بعد سے جتنے بھی مدارس قائم ہوں گے قیام و طعام کے، مولانا بلال صاحب کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ ہم مینجمنٹ والے نے سب کوشش مشورے میں طے پایا کہ فلاگ ہاسٹنگ کے لیے مولانا سید بلال صاحب مفتاحی کو بلایا جائے۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک اس ادارے میں فلاگ ہاسٹنگ انشاءاللہ علمائی رہتا ہے انشاءاللہ۔ اور میں تمام جتنے مہمان آئے ہیں ان سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں حضرت مولانا یاسین صاحب سے بھی میں سننا چاہ رہے تھے، لیکن حضرت سے ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی خوش آواز ہے۔ میں بھی ان کی آواز کا بہت ہی سننے کے بہت خواہش مند رہتا ہوں۔ کبھی حضرت کے مغرب کی نماز میں پہنچ جاتا ہوں تو ماشاءاللہ بہت خوب، یعنی ایمان میں تازگی آ جاتی ہے، اور دل چاہتا تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد اتنا جلدی سلام کیوں پھیر لیے، اتنا اور قرت پڑھتے۔ نماز میں سوچتا نہیں تھا، نماز کے بعد سوچتا تھا میں۔ اب میں حضرت مولانا یاسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مجلس کا اختتام اپنی دعاؤں سے کریں انشاءاللہ۔ دعا یا کلمات بھی کہہ سکتے ہیں، دعا سے انشاءاللہ۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله.